بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام لوگوں کو السلام علیکم اور آپ لوگوں کا شکریہ آپ کے ٹائم کا اور دیکھنے کا. آج جو ٹاپک میں نے رکھا تھا وہ تھا اسپاؤس ویزا. اسپاؤس ویزا کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کون سے ویزوں پہ آپ یو کے آ سکتے ہیں, کیا صرف اسپاؤس ویزا ہی آپشن ہے یا آپ کچھ اور ویزا بھی اپلائی کر کے یو کے آ سکتے ہیں. کسی وجہ سے حالات کی وجہ سے یا آپ کی جو ورک کمٹمنٹ ہے اگر نہیں آ سکتے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اسپاؤس ویزا جو ہوتا ہے اس کو میرج ویزا بھی کہتے ہیں, یعنی شادی والا ویزا, اسپاؤس ویزا, پارٹنر ویزا. جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے پڑتے ہیں یو کے ویزا کے لیے. اگر آپ کا جو ہسبینڈ ہے یا آپ کا جو پارٹنر وائف ہے, جو بھی ہو سکتا ہے, تو اسپاؤس ہم دونوں میں لیں گے, ہسبینڈ اور وائف کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ یو کے اندر ہے تو اس کو کون سے اس کا سٹیٹس ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا اسپاؤس یا آپ کا وائف جو یو کے میں ہے, اگر وہ برٹش سٹیزن ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا ویزا ایز اے اسپاؤس, وہ کوالیفائی کرتے ہیں. اگر وہ سیٹلڈ پرسن ہے یعنی ان کے پاس انڈیفینیٹ ہے, تب بھی آپ یو کے کا ویزا جو ایز اے اسپاؤس ویزا وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اگر باقی ریکوائرمنٹس آپ جو ہے میٹ کرتے ہیں تب. اور اگر آپ کے پاس سیٹلڈ ای یو نیشنل ہیں, وہ سیٹل سٹیٹس ہے, یا پھر آپ ای یو نیشنل ہیں, ناروے یا جو سوئٹزرلینڈ یا لیچنسٹائن اور ان ممالک سے ہیں, اور یو کے میں آپ کو رہتے ہوئے 31 دسمبر 2020 سے پہلے سے آپ یو کے میں رہ رہے ہیں, آپ کے پاس پری سیٹلمنٹ یا سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے, تو آپ شادی کرتے ہیں تو اب آپ بلا سکتے ہیں. لیکن اب آپ ایز اے ای یو ایس ایس کے تحت نہیں, یورپین لا کے تحت نہیں بلائیں گے, بلکہ آپ اس کو انڈر امیگریشن لا یعنی 18,600 انکم, جو بھی باقی ریکوائرمنٹ وہ آپ کو پوری کرنی ہوں گی. تو اس بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو بندہ کہتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے بیک ہوم, شادی تو کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہاں بلا کے شادی کر سکتے ہیں؟ تو یس, اس میں دو آپشن ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے میرج ویزا اور ایک ہوتا ہے آپ کا فیانسے ویزا. اب اور تیسرا آپ کے ذرا اسپاؤس ویزا ہوتا ہے جو آپ شادی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو بلاتے ہیں. تو جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ ذرا اس کو اسپاؤس ویزا پہ بلاتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ شادی کروں, میں اس کے ملک میں نہیں جا سکتا, کسی وجہ سے بھی ورک کمٹمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے, تو آپ اس کو بالکل یو کے بلا سکتے ہیں. وہ آ سکتا ہے آپ کا اسپاؤس, وہ میرج وزٹر ویزا ہوگا, اس طرح کہ نارمل جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہوتا ہے, ویسے ویزا ہوگا, 6 مہینے کا ویزا ہوگا, اور اس کی فیس وہی ہوگی جو عام وزٹر ویزا کی ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ نے جو ویزا اپلائی کرنا ہے وہ صرف آپ کا مین ایم جو ہوگا وہ آپ نے شادی کے لیے آنا ہے. ود ان 6 منتھ آپ نے جو ہے وہ شادی کرنی ہے, اس کو رجسٹر کرنا ہے, وہ سارا وہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے آپ نے پوری کرنی ہے. اگر آپ شادی نہیں کرتے تو آپ کا وہ ویزا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو آپ انلیگل ہو جائیں گے اور آپ کو دوبارہ ویزا جو ہے وہ نہیں ملے گا. یا آپ اگر بعد میں ویزا کوئی اور ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹربل ہو سکتی ہے, آپ کو اس میں پرابلم فیس کرنا پڑے گی. تو آپ میرج وزٹر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, اس کی جو نارمل فیس ہے 100 پاؤنڈ وہ آپ دے کے یو کے آ سکتے ہیں. یہاں پہ اپنے جو پارٹنر ہے, آپ اسپاؤس ہے, جو منگیتر جسے کہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ شادی یو کے میں کر سکتے ہیں. اور شادی کا اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو شادی کر کے واپس جانا ہوگا, پھر اپنے ملک سے جا کے آپ نے جو باقی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے آپ نے پھر ویزا وہاں سے اپلائی کرنا ہوگا. یہ تو ہوگا میرج وزٹر ویزا جو ہے, اس میں آپ مقصد ہی آپ کا ہے آپ شادی کے لیے آ رہے ہیں. جو دوسرا ویزا ہے وہ آپ کا ہے فیانسے ویزا. فیانسے ویزا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ یو کے میں آتے ہیں, آپ کا مقصد وہی ہے, ویزا آپ کا 6 منتھ کا ہی ہوگا. لیکن اس میں کیا ہے, چونکہ ویزا 6 منتھ کا ہے تو آپ کو IHS چارجز جو 624 پر ایئر گئے وہ آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے. IHS چارجز ہیں اسی ویزے کے لیے پے کرنے پڑتے ہیں جو ویزا 6 مہینے سے زیادہ کا ہو, آ کے شادی کر سکتے ہیں. دوسرا فیانسے ویزا. فیانسے ویزے پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہوم آفس کی فی ہے
1500 سم تھنگ وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس میں IHS چارجز نہیں ہوں گے. باقی جو آپ کی باقی ساری ریکوائرمنٹ ویسی ہوں گی جو اسپاؤس ویزے کی ہوتی ہیں. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ 6 منتھ کا لگے گا. UK میں آپ آئیں گے، UK میں آنے کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ نے اپنے آپ کو جو آپ کی شادی ہے وہ رجسٹر کرنی ہے. شادی رجسٹر کرنے کے بعد آپ اس ویزا کو سوئچ کر سکتے ہیں. اس میں یہ آپشن ہے. اگر آپ میرج وزٹر ویزے پہ آتے ہیں تو وہ سوئچ نہیں ہوگا، آپ کو واپس اپنے ملک جانا پڑے گا، وہاں سے آپ کو دوبارہ پھر اسپاؤس ویزا جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ فینسی ویزے پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ نے دوبارہ جو ہے ویزا وہ اسپاؤس ویزا سوئچ کرنا ہے، اس میں پھر دوبارہ فیس جائے گی اور اس کے بعد جو آپ کا جو IHS چارجز ہیں وہ سارے دوبارہ پے ہوں گے. کیونکہ پہلے تو آپ نے IHS چارجز نہیں دیے ہوں گے کیونکہ آپ کا ویزا 6 منتھ کا تھا، لیکن اب چونکہ ویزا یہ 2.5 سال کا یا 2.5 یا جو ویزا ہے وہ لگے گا آپ کا 30 منتھ کا، تو آپ نے اب جو بھی آپ کے IHS چارجز بنتے ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے جب آپ ویزا سوئچ کریں گے. تو اس میں ایک طرح کا نقصان یہ ہے اور فائدہ یہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ اپنے ملک واپس نہیں جانا پڑے گا، تو آپ یہیں شادی کے بعد آپ ویزا سوئچ کر سکتے ہیں. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، یہاں پہ رجسٹر ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہاں پہ اسلامک میرج جو ہے یا آپ کی ریلیجس میرج ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جس ملک میں ہوتے ہیں اس ملک کا قانون، اس ملک کا جو لا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اگر جس ملک میں جیسے پاکستان ہے تو وہاں پہ اسلامک لا ہے، اسلامک لا کے مطابق آپ کی جو شادی ہوتی ہے، نادرا کا جو سرٹیفکیٹ بنتا ہے یا آپ کی ٹرانسلیشن جو بھی ہوتی ہے جو ہوم آفس سے اپرووڈ ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن چونکہ UK میں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو UK میں پھر آپ کو پراپر جو میرج رجسٹرار آفس ہے وہاں پہ جا کے آپ کو اس کو رجسٹر کرنا ہوگا. آپ کی جب شادی رجسٹر ہوگی اس کے بعد آپ اپنے ویزے کو جو آپ کا فینسی ویزا ہے اس کو سوئچ کر پائیں گے. لیکن اگر آپ کا جو ویزا آپ شادی کمپلیٹ نہیں ہوتی، شادی آپ نہیں کرتے، تو پھر آپ کو آف کورس آپ ویزا سوئچ نہیں کر پائیں گے اور آپ جو مدت آپ کی وہ 6 منتھ ہوگی تو پرابلم آپ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے. آپ دوبارہ ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے لیے بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہے، اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ 2 ویزے اور تیسرا ویزا جو آپ کا ہے وہ اسپاؤس ویزا ہے. آپ اسپاؤس ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسپاؤس ویزے کے لیے جو کنڈیشن ہے، ظاہر ہے کہ آپ پہلے 18 سال سے دونوں جو ہیں وہ بڑے ہونے چاہیے. اگر 18 سال سے کم ہے تو آپ کے لیے ٹربل ہے. اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ جو فزیکلی ایک دوسرے کو ملے ہوں، آپ نے ملا، یعنی فون پہ آپ میرج نہیں کرتے. ٹیلی فونک میرج جو ہے وہ ہوم آفس یا UK امیگریشن لا کے مطابق وہ جائز نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ ہاں میرا ویزا لگ گیا، میرے چاچے کا ویزا لگ گیا، میرے کزن کا ویزا لگ گیا، تو لگا ہوگا لیکن انہوں نے کوئی غلط انفارمیشن دی ہوگی. اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کوشچن ہوتا ہے کہ کیا آپ دونوں اس شادی میں، اس فنکشن میں، اس ویڈنگ میں شامل تھے، تو اگر نو کریں گے تو آٹومیٹکلی ویزا ریفیوز ہو جائے گا. لیکن آپ نے اگر وہ نہیں کیا، آپ نے وہاں پہ ٹک کیا ہے، تو لکیلی انہوں نے اگر ریکارڈ نہیں چیک کیا تو ویزا لگ گیا ہوگا. لیکن جو لا ہے، جو رولز ہیں، اس کے مطابق آپ کا دونوں کا فزیکلی یعنی فیس ٹو فیس آپ کا ملاقات ہونا ضروری ہے. اور جب شادی آپ کی ہو تو وہ بھی آپ نے فزیکل وہاں جانا ہے. ٹیلی فون پہ یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا لائیو کنفرنس کال یا ویڈیو کال پہ آپ ویڈیو لنک کے تھرو شادی جو کریں گے وہ شاید آپ کے ریلیجن میں یا جو آپ کی ٹریڈیشن ہے اس میں تو ایکسیپٹیبل ہو، لیکن جو اسلامک جو UK لا ہے، امیگریشن لا کے مطابق وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں دونوں جب شادی کریں تو دونوں کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے. انلیس کہ وہ ایسی سچویشن ہے کہ جس میں نہیں ہو سکتے، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آپ اس کو UK کے اندر بلا سکتے ہیں ایز اے فیانسے، یا آپ اس کو ایز اے میرج وزٹر ویزے پہ بلا سکتے ہیں اور UK میں آ کے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں. اور وہ شادی چونکہ آپ UK میں رجسٹر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فردر کوئی اور پروف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لائک ٹرانسلیشن، یا کیونکہ جو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ بنے گا وہ UK کا ہوگا اور وہ انگلش میں ہوگا، تو آپ وہ سرٹیفکیٹ لگا سکتے ہیں اور اس سے پھر آپ اگر میرج ویزا تو واپس جا کے ملک سے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو مین ریکوائرمنٹ ہیں جہاں پہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں وہ 3 ہیں جو مین ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے آپ کی اگر شادی ہوئی تو تمام ریلیشن شپ مسٹ بی بروکن ڈاؤن. آپ کے تمام جو پچھلے جو شادی تھی وہ ڈیورس ہونی چاہیے. اگر آپ کی ڈیورس نہیں ہے، ڈگری آف ایبسولوٹ نہیں آپ کے پاس، تو آپ کے لیے
پرابلم ہو جائے گی. اگر آپ جس ملک سے آئے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کر کے آپ لے رہے ہیں طلاق یا آپ کے پاس ڈیورس کے پیپر ہیں اس قانون کے مطابق، اس ملک کے قانون کے مطابق، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر آپ یو کے سے کرتے ہیں تو وہ پریفریبل ہے. آپ کے پاس ڈگری آف ایبسولوٹ جب ہوگی، جس دن ایشو ہوتی ہے، آپ اس دن کے بعد کسی وقت بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر آپ شادی اس سے پہلے کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہے کہ آپ کو جو 3 چیزیں اس میں کہ آپ کا ریلیشن شپ ہے، جو جتنے بھی آپ کے پہلے ریلیشن شپ ہیں وہ سارے بریک ڈاؤن ہونے چاہیے. مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کی شادی جو ہے وہ آپ مطلب بریک ڈاؤن ہو گئی ہے 2020 میں ہوئی ہے فار ایگزامپل، لیکن آپ نے اس کو ڈیورس ابھی اپلائی نہیں کیا ہے یا ڈیورس اپلائی کیا ہے، آپ کو فائنل جو ڈگری آف ایبسولوٹ ہے، فائنل ڈیسیژن آپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا کوشچن یہاں بنتا ہے کیا میں جب ڈیورس اپلائی کی ہوئی تو میں شادی اب دوسری کر سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ اس کا اسٹریٹ اور ویری سمپل آنسر ہے کہ نو. جب آپ کی ڈیورس کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ شادی نہیں کر سکتے. اگر آپ کی ڈیورس کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ڈگری آف ایبسولوٹ ہے تو آپ کے پاس جو اسلامک یا ریلیجیس طلاق ہے وہ ایکسیپٹیبل یہاں پہ جو دی گئی ہے یو کے اندر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ ہی جو ریلیجیس میرج کریں گے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور نہ ہی طلاق جو ہے جو ریلیجیس آپ دیں گے. آپ کے ریلیجن کے حساب سے، آپ کے مذہب کے حساب سے تو وہ ایکسیپٹیبل ضرور ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اگر جب ویزا اپلائی کرتے ہیں امیگریشن لا کے حوالے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. تو اس میں ILR ریکوائرمنٹ بھائی آپ کو بتاتے ہیں. پہلے اس کو جو اسپاؤس ویزا ہے اس کی ہم جو بھی اسٹارٹ کی ہے تو آلموسٹ سیم ڈاکومنٹ اس میں چاہیے ہوتے ہیں. ILR کے اندر بھی آپ کی جو انکم ہے وہ اکاموڈیشن، آپ کے جو کوبیٹیشن ڈاکومنٹس ہیں 5 سال کے، وہ سارے آپ نے سارے پروف پرووائڈ کرنے ہیں. آپ کی 18,600 انکم جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے میں ہونی چاہیے. اگر وہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی 6 مہینے میں تو آپ کی 12 مہینے کی وہ کاؤنٹ ہوگی. تو وہ چیزیں جو آپ نے پہلے ایکسٹینشن کی ہوگی تو تقریباً سملر یہ چیزیں ہیں. لیکن آپ کے کیس کو آپ اگر مجھے رابطہ کر لیں، اپائنٹمنٹ بک کر لیں یا پھر ای میل کر دیں تو ہم آپ کو اس میں ایڈوائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ جو لائیو ہوتا ہے یہ جسٹ ایک جنیرک ویو ہوتا ہے، ایک جنیرک انفارمیشن ہوتی ہے. آگے ہر بندے کا اپنا ایک سینیریو ہوتا ہے. مثال طور پہ ایک بندے نے شادی کی ہوئی ہے، اس کی طلاق ہو گئی ہے، کسی کے پیپر آ گئے ہیں، کسی کے پاس پیپر نہیں ہیں، کسی کے پاس کسی بھی سچویشن میں ہو سکتا ہے. تو ہر بندے کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ آپ کسی اور کے، وہ کہتے ہیں نا، کسی کا منہ سرخ دے کے اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے سرخ نہیں کرنا چاہیے. اب اس نے جو سرخ کیا وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے فروٹ پھل سیب کھا کے سرخ کیا ہو اور آپ بیٹھ جائیں اس کو مار مار کے اس کو سرخ کرنے. تو ایسے نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی سچویشن ہوتی ہے، اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، تو اس حساب سے دیکھ کے آپ کو ایڈوائس کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے ایک جنیرک ہے، یہ ایک آپ کو انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایڈوائس نہیں ہوتی. کوئی بندہ بھی جو آن لائن آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ایک خاص پیٹرن کے مطابق ایک سمپل سینیریو کے تحت دے رہا ہوتا ہے. جس طرح میتھ میں آپ کہتے ہیں فرض کریں ایکس کی یہ ویلیو ہے، فرض کریں یہ، تو یہ اس میں ہم نے فرض ازوم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے یا اس طرح ہو سکتی ہے. تو یہ ایک چیز تو یہ ہوگی، آپ کے جو ریلیشن شپ ہے وہ سارا بریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اگر آپ کا ریلیشن شپ بریک ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر آپ کا جو ویزا ہے اسپاؤس ویزا وہ نہیں لگے گا، اس میں ٹربل ہوگی یا وہ ریفیوز ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کی جو اپینڈکس FM کی جو اس کی کنڈیشن ہی پوری نہیں کر رہے. آپ کا جو بریک ڈاؤن ہونا پریویس ریلیشن شپ کا ہے وہ کمپلسری ہے. میرے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے ڈیورس اپلائی کی ہوئی ہے اور میں دوسری شادی بھی کر آیا ہوں. میں نے کہا بڑی بات ہے، مبارک ہو، آپ دوسری شادی کر رہے ہیں. تو یعنی ڈیورس اپلائی کرنے سے آپ دوسری شادی جو آپ کی ہے وہ لیگل نہیں ہو جائے گی. آپ کی اسلام کے مطابق، آپ کے اپنے مذہب کے مطابق وہ شادی تو ہوگی ہو سکتی ہے. لیکن اسلامک لا جب آپ اپلائی کرتے ہیں یو کے لیے، آپ نے ویزا اپلائی کرنا، تو اس میں آپ کو وہ رکاوٹ بن سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ابھی ان کی کنڈیشن میٹ نہیں کی. آپ کا جو پہلے ریلیشن شپ تھا وہ بریک ڈاؤن نہیں ہوا. تو اس میں آپ کے جب پہلا بریک ڈاؤن آپ کا ریلیشن شپ ہو جائے گا تو پھر آپ بالکل دوسری شادی آپ کر سکتے ہیں.
تو جب اگر وہ آپ کرتے ہیں تو ایک ایسا کیس میرے سامنے آیا، اس نے بتایا کہ اس نے ویزا اپلائی کیا ایز اے اسپاؤس، تو چونکہ اس کی ڈیورس اس وقت فائنل نہیں ہوئی تھی تو بعد میں اس کو فائنل ہوا تو انہوں نے اس کو پھر آپشن دی، وہ لکی تھا، اس کو آپشن دی کہ آپ کو ہم اس جو اپلیکیشن ہے اس کو فیانسی ویزے پہ کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو 2 دفعہ فیسیں دینی پڑی یہاں پہ، تو وہ آپ کے لیے ٹربل ہو سکتی ہے، لیکن ہر کیس میں ایسا وہ آپ کو نہیں کر سکتے، آپ کو جو ہے نا ڈسکریشن نہیں دے سکتے، آپ کی فیور نہیں کر سکتے۔ تو موسٹلی کیسز میں وہ ریفیوز ہوتا ہے کیونکہ آپ ان کی کنڈیشن جو ہے اپینڈکس ایف ایم کی کنڈیشن جو ہے وہ لو ہے، اس کو آپ بریک کر رہے ہیں، اس کو پورا ہی نہیں کر رہے۔ میں ایگزامپل ایک طرح دیتا ہوں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے کپڑے پاک صاف ہونا ضروری ہے، آپ کا وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہوا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بے شک آپ نے کتنی پرفیوم اور کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوں۔ تو یہ ہے کہ جب وہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، ایک اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جب آپ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی جو میں اس فیس پہ بھی آتا ہوں کہ فیس کتنی ہے، تو اس کا ٹائم کتنا لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کی تیسرا جو آپشن ہے آپ کے پاس، وہ ہوتی ہے مین چیز آپ کی انکم ہے۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ اس کی ظاہر ہے کہ آپ نے 18,600 انکم جو ہے اس کو شو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی انکم جو ہے وہ پرانی پچھلے 6 مہینے کی وہ آپ نے دیکھنی ہے۔ اگر 6 مہینے کی آپ انکم پوری ہو رہی ہے جو 18,600 ہے، اگر ایک آپ کا اسپاؤس ہے، ایک پارٹنر ہے، ایک بندہ ہے، اگر بچے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرا انکم ہے آپ کو وہ شو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ وہ شو نہیں کرتے ہیں تو اگین آپ کے لیے ٹربل ہو جائے گی، ویزا آپ کا ریفیوز ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی 18,600 انکم جو ہے وہ لاسٹ 6 منتھ میں اگر آپ کی ایکولنٹ اس کی بنتی ہے، یعنی آپ کی 1550 گراس، یعنی اس میں این آئی اور ٹیکس نکالنے سے پہلے گراس جو آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے، یعنی اس کو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو 18,600 شو کیا ہے وہ آپ کی اگر کسی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی، 1550 بنتا ہے آپ کا گراس، تقریباً 1550 پر منتھ، تو آپ کا منیمم اتنا گراس بننا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی شارٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ کے لیے ٹربل ہوگی، آپ کو 6 منتھ میں پورا کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو 12 منتھ کی انکم جو ہے، اگر آپ نے جاب شروع کی ہے اور نیو آپ کا امپلائر ہے اس کے ساتھ آپ کے 6 مہینے نہیں ابھی ہوئے، تو پھر آپ کو 12 منتھ کی انکم جو ہے وہ شو کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہے کہ آپ کی 18,000 انکم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے آپ کے اسپاؤس ویزا کے لیے۔ اس میں ڈسکریشن یہ ہو سکتی ہے، یہ ہوم آفس الاؤ کرتا ہے کہ آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے یا فیس آپ کی اتنی انکم نہیں ہے تو آپ فی ویویئر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو پرابلم ہوگی وہ آپ کا ویزا نارملی جو اگر آپ تمام کنڈیشن میٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 10 ایئرز کا جو ہے ویزا نہیں بلکہ 5 ایئرز کا ویزا آپ کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ جو یہ کنڈیشن ساری میٹ نہیں کرتے، آپ فی ویری اپلائی کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو 10 ایئرز کی بیس پہ ویزا مل سکتا ہے۔ مل سکنے کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ ہوم آفس پہ آپ کو وہ دیتا ہے، یعنی تو آپ کیس کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اسٹریٹ فارورڈ آپ کا کیس ہے بیفور ٹیکس، یہ آپ کسی نے سوال کیا کہ 18,600 آفٹر ٹیکس یا بیفور ٹیکس؟ بیفور ٹیکس ہے۔ آپ کی انکم فار ایگزامپل آپ کے جو آپ کے بینک میں آ رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ آ رہی ہے 1400 پاؤنڈ فار ایگزامپل، نیٹ آ رہی ہے وہ، کیونکہ آپ کو ٹیکس پے کرنے کے بعد آ رہی ہے، تو آف کورس آپ کی جو گراس ہوگی وہ اس سے زیادہ ہوگی۔ تو آپ کی گراس انکم جو ہے یعنی ٹیکس انکلوڈ کر کے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، نہ کہ نیٹ انکم۔ 18,600 ہے تو اس میں آپ کا این آئی بھی جائے گا، آپ کا ٹیکس بھی جائے گا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں 15,000 یا 16,000 تقریباً جو ہے لگ بھگ وہ آپ کے آئیں گے۔ تو واٹ ایور جو نیٹ انکم ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے جو کاؤنٹ کرنی ہے آپ کے 18,600 آپ کی گراس ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی گراس انکم کسی بھی مہینے میں کم ہوگی 1550 سے تو پھر آپ کے لیے ٹربل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کے لیے 1550 گراس وہ 6 منتھ کے اندر پوری ہونا ضروری ہے۔
اچھا، اس میں جو میں نے پہلے ایک کوشچن ریز کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شادی کے بعد، یہاں بھی میرا خیال ہے کسی نے کوشچن کیا تھا کہ شادی کے بعد 6 مہینے ویٹ کرنا ضروری ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ اس صورت میں ویٹ لوگ کرتے ہیں یا مطلب اس کو کرواتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں کہ جن لوگوں کی انکم جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. اگر آپ کی انکم لاسٹ آپ پچھلے 2-3-4 سالوں سے سیم کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کی انکم 20,000 30,000 سے ابو ہے، تو آپ اینی ٹائم اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ کا جو ہے وہ آپ نکاح نامہ بن جاتا ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو پہلا جو بچہ ہوگا اس کے لیے 3,800 آپ نے ایکسٹرا شو کرنے ہیں، اور جو فردر بچے ہوں گے 2,400 جو ہے وہ آپ نے ایکسٹرا شو کرنے ہیں ہر بچے کے لیے. تو یہ انکم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہے کہ موسٹلی جو کیسز ہیں وہ ریفیوز یا ڈیلے ہونے کی اس کی چانسز وجہ بنتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ 18,600 انکم ہے اس کو کس طرح پریزنٹ کریں. وہ اپنے حساب سے جمع کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک مہینے میں 2,000 آ گئے، دوسرے میں 2,500 آ گیا، تیسرے میں 3,000 آ گیا، اور ملا کے وہ کہتے ہیں پورا ہو گیا. نہیں. تو اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کو 6 منتھ کی جو وے سلپ ہیں وہ شو کرنی پڑیں گی، اور 6 منتھ کے اندر آپ کی جو انکم ہے وہ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ جو ریکوائرڈ لیول پہ ہے. اگر آپ کی انکم بہت زیادہ ہے تو وہ سم کیسز میں فیصلے ہوئے ہیں، لیکن اگین وہ آپ کے کیس کو دیکھ کے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. لیکن صرف آپ دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے اس کا ویزا لگ گیا تو آپ کا بھی لگ جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. ہر کیس اپنے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. ہر بندے کے اپنے سینیریو ہوتے ہیں، اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کے جو ڈاکومنٹ اس نے پرووائڈ کیے ہیں وہ کیسے پرووائڈ کیے ہیں. تو اس طرح ہر ایک کا اپنے حساب سے نا جو کیس ہے وہ انالائز کیا جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ یو کے باہر سے اپلائی انٹری کلیئرنس اپلائی کر رہے ہیں یو کے باہر سے، آپ نے کوئی بھی ویزا پہلے اپلائی کیا ہوا کسی بھی کنٹری کا، یو کے کا یا کسی کا اسٹوڈنٹ ویزا آپ نے پہلے اپلائی کیا ہے، یا آپ نے کوئی وزٹر ویزا پہلے اپلائی کیا ہے، لگا ہے یا نہیں لگا، ریفیوز ہوا ہے یا آپ کو گرانٹ ہوا ہے، آپ نے لازمی وہ مینشن کرنا ہے. کوئی چیز جو ہے وہ ہوم آفس سے آپ نے ہائڈ نہیں کرنی. ہاں، ہوم آفس کے پاس آپ کا جو اگر آپ نے پہلے ویزا اپلائی کیا ہو تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اگر آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے تو آپ کے لیے وہ پرابلم بن سکتی ہے. تو اس میں ایک اور جو مین ریکوائرمنٹ جو رہ گئی ہے وہ آپ کی انگلش ریکوائرمنٹ ہے. انگلش ٹیسٹ جو ہے اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ کے انٹری کلیئرنس ہے، تو آپ کو A1 جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں آپ کا اسپیکنگ اور لسننگ ہوتا ہے. آپ نے اس میں کوئی رائٹنگ یا جو ہے دوسرا اسپیکنگ رائٹنگ اس میں نہیں ہوتا. اس میں صرف آپ نے کیا ہوتا ہے، اسپیکنگ اور لسننگ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے A1. B1 اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو جب ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی اور ویزا میں آپ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں، لائک ایکسٹینشن اپلائی کرتے ہیں، آپ ILR اپلائی کرتے ہیں، آپ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کو B1 دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو نارملی جو انگلش ٹیسٹ اس کی ڈیوریشن جو ہوتی ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ہوتا ہے نارملی. اگر آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لیا ہے B1 کو، A1 ایک دفعہ یوز ہوگا. کیوں کہ A1 انٹری کلیئرنس کے لیے ہوتا ہے. جب آپ UK میں آ جاتے ہیں تو آپ کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، ایکسٹینشن اپلائی کرنی تھی FLR. جب آپ فردر لیو ٹو ریمین کرتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو A2 چاہیے ہوتا ہے. لیکن آپ اگر B1 پاس کر لیتے ہیں کسی بھی سٹیج پہ اور آپ کا وہ اس ویزا میں ایکسیپٹ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ وہ ایکسپائر ہونے کے باوجود وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جب تک انلیس کہ آپ کا جو پرووائڈر ہے وہ ودرا نہ کرے. تو یہ چیز تھی. ہوپ فلی آپ کو اس میں انفارمیشن کافی ملے ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو وزڈم ویسا ہمارا چینل جو YouTube پہ ہے اس کو سبسکرائب بھی کر لیں پلیز. جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ. اور وہاں پہ اگر آپ اپنا میسج ڈراپ کر دیں تو میں کوشش کروں گا اس کو رپلائی کرنے کی. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے، آپ اپوائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو بایو کے اندر لنک ہے، آپ وہاں پہ جا کے اپنی اپوائنٹمنٹ ہم سے بک کر سکتے ہیں. تو آپ کو جو آپ کے کیس کے مطابق پھر ہم انالائز کر کے آپ کو جو ہے وہ ایڈوائس کر سکتے ہیں.
ایک کسی نے کہا دس لا از گڈ، تھینک یو ویری مچ سر. آپ کی محبتوں کا، آپ کے جو آپ اپریسیشن دیتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو شاید جو پچھلے سیشن میں تھے میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اندر جو ہے رب کہتا ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں اور تمہیں دیتا ہوں. تو جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کا شکر ادا کریں گے تو آپ خود بخود خدا کا بھی شکریہ ادا کرنے والے بنیں گے. اور جب خدا کا شکر ادا کریں گے تو وہ تو بے حساب ویسے ہی دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے. تو جب آپ اس کے شکر بجا لائیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے جو تعلیمات ہیں، اخلاقیات ہیں، سب ان پہ عمل کریں، اسلام پہ عمل کریں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا. اب دیکھیں جو رب نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر ملا ہوا ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے، رب نے ہمیں خود دیا ہوا ہے. اگر ہمیں کسی بھی، اللہ معاف کرے، کسی بھی نعمت سے وہ محروم کرتا تو ہمارے اندر تو کوئی ایسی سخت یا ہم مانگ نہیں سکتے. تو اس نے سب کچھ ہمیں دیا اور بن مانگے. تو جب ہم مانگیں گے یا اس کا شکریہ ادا کریں گے تو کیا وہ نہیں دے گا؟ وہ اس سے بہت زیادہ دے گا اور وہ دیتا ہے. اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتاؤ، پاکستان ٹو لندن کیسے آ جائے؟ بھائی ظاہر ہے کہ آپ جو آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے اس کوالیفیکیشن کو دیکھیں، اس حساب سے آپ نے جس میں آپ نے پڑھنا، آگے ڈگری لینی ہے، آپ کا جو فیوچر ہے اس کے حساب سے پلان کریں. یہ نہیں کہ بس میں نے اسٹوڈنٹ کا ویزا لینا ہے اور اسٹوڈنٹ کا ویزا ایک جہاز ہے کہ بس میں یو کے میں لینڈ کرنا ہے، بس میری دنیا بس یو کے، دیٹس اٹ. ایسا نہ کریں. اگر آپ اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے، جو آپ کا پیشن ہے، اس کے اندر آپ اس کو دیکھیں، آپ اس فیلڈ کو چنیں اور اس کی فیس پے کر کے آپ آف کورس یا فی پے کریں گے تو وہ تھوڑی فیس تو ہوگی نہیں، 10,000 20,000 پاؤنڈ فیس ہے ان کی. تو آپ اس فی کو یوٹیلائز کریں، صرف اس کو ایک برج نہ بنائیں یو کے آنے کے لیے. اگر پراپر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یو کے میں، بالکل یو کے سے اچھی یونیورسٹی آپ کو بہت کم ملیں گے. اور بھی کنٹریز ہیں لیکن یہ کنوینئنٹ ہے، اور آج کل ان کے ویزے کافی جو ہیں وہ انہوں نے اس کو ریلیکس کی ہے کنڈیشن کو، اور آپ اپنے ڈپینڈنٹ کو بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. ابھی تک جو ہے کل ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ ڈپینڈنٹ کے ویزے کو، جو اسٹوڈنٹ کے ڈپینڈنٹ ہیں ان کے ویزے کو بند کر دیں. اور پھر کیا کریں گے کہ جو ہائر پی ایچ ڈی یا اس سے ہائر لیول کے جو ویزے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کو شاید صرف الاؤ کریں. اور اس میں کافی ساری جو ہے وہ کنڈیشن وہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ جاب نہیں کر سکتے، اگر جاب کر سکتے ہیں تو اتنے کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ابھی تک تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لیکن اس پہ سوچ بچار جاری ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ کے پڑھتے بہت کم ہیں، بس وہ اسی پہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کو جو اسٹوڈنٹ ویزا تو مل جائے گا، لیکن پھر اس کے لیے آپ کے ڈپینڈنٹ کے لیے کام کرنا، کیونکہ یو کے جو ہے وہ اتنا جو کہہ لیں کہ سستا ملک نہیں ہے، بہت مہنگا ملک ہے. آپ کے جو اسٹوڈنٹ پہ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتے ہیں، تو آپ کو نارملی 20 آورز الاؤ ہوتے ہیں ڈیورنگ دا ٹرم ٹائم. اور آپ کی اگر ٹرم جب آپ کا ہالیڈے ہوتے ہیں، آف ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا ہے فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. تو 20 گھنٹے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ الاؤ ہوتے ہیں. تو 20 گھنٹے اگر آپ میکسیمم یعنی 10 پاؤنڈ بھی ہم لگائیں تو آپ کتنا کمائیں گے؟ 200 کمائیں گے پر ویک. تو مہینے کا آپ کا 800 بن جائے گا. تو 800 اگر بنتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، فیسیں بھی دینی ہیں. اور باقی آپ اگر یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کو ٹرین یا جو بس کا ٹکٹ وغیرہ وہ بھی آپ کو افورڈ کرنے پڑتے ہیں. کہہ رہے ہیں آئلٹس فنش آفٹر 2 years. یس بردر، جو آئلٹس ہے وہ سسٹر ہے یا بردر ہے، آئلٹس جو ہے 2 سال کے لیے یہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر B1 کیا ہوا ہے اور وہ آپ کا کسی بھی اسپاؤس ویزا جو پہلے آپ کی اپلیکیشن تھی اس میں گرانٹ ہو گیا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ وہ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بے شک وہ ایکسپائر بھی ہو جائے. تو یہ ایز پر امیگریشن لا ان کی جو رول ہے پیراگراف 34 کے حساب سے، تو آپ جو ہے وہ اس کو دوبارہ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. واٹ از B1؟ B1 بھائی انگلش کورس یہ جس طرح A1 ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہائی لیول کا ہے. A1 میں بھی آپ کی اسپیکنگ اور لسننگ ہوتی ہے، اور B1 میں بھی. اس میں بھی 2 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے اور ایک آپ جو اسپاؤس ویزے کے لیے ہوتا ہے. B1 جو ہے اس میں بھی آپ کی اسپیکنگ اور لسننگ ہوگی، انگلش ٹیسٹ ہی ہے یہ. تو یہ آپ کا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اگر آپ یو کے اندر ہیں تو پھر آپ
ٹرینٹی کالج جو ہے موسٹلی لوگ وہاں سے کرتے ہیں. باقی ویسے 4 ڈفرینٹ پرووائڈر ہیں, وہ پرووائڈ آپ کو کرتے ہیں, آپ ان سے پاس کر سکتے ہیں. تو ورک ویزا کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ورک ویزا جو ہے وہ آپ بالکل آپ ویزا آ سکتے ہیں, آپ کا ڈپینڈنٹ بھی آ سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یا خرابی یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو یہ ویزا بھی دیتے ہیں وہ ویزا بھی دیتے ہیں, اور میرے پاس سال دوسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ آیا ہوتا ہے, وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے لوٹ لیا ہے, انڈیا سے آئے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, کہ 20-30 ہزار پاؤنڈ لیے ہیں, اور ہم یہاں پہ جب آ گئے ہیں تو ہمارے پاس اب ناکام ہے نہ کچھ ہے, اور ان جو بچے سال لے کے آئے ہیں 5-5 سال کے 2-2 سال کے, ان کو واپس بھیج رہے ہیں کہ ہم تو انلیگل ہوئے ہیں, ہم تو کام یعنی اس کمپنی میں نہیں کر رہے, تو ہم چھپ کے کام کرتے ہیں, کیش پہ کرتے ہیں, تو جس نے پکڑے گئے پھر وہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے پیسے دے کے آپ اپنے آپ کو انلیگل کیوں کرواتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ آپ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کو کوئی دوست کہتا ہے کہ بھائی اتنے 20,000 کا ویزا میرا, 20,000 پاؤنڈ کا ویزا میرا ہے, 10,000 پاؤنڈ کا ویزا میرا ہے. UK کا کوئی بھی ویزا فار سیل نہیں ہے, وہ تھوک و پرچون کی دکان نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اپنی مرضی کا ویزا خرید لیں. تو وہ ایجنٹس ہیں, وہ ڈفرینٹ اسکیمرز ہیں, موسٹلی اسکیمرز ہیں. میرے حساب سے 90% اسکیمر ہیں. اچھے بھی لوگ ہیں اور ویزے صحیح بھی جینوئن بھی ویزے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر کیا ہے وہ آپ سے فیس لیتے ہیں, آپ سے پیسے لے کے وہ اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہو سکتا ہے جب آپ کا ویزا لگے آپ آ جائیں UK میں, آپ کام بھی آپ کو مل جائے, سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ جو اسپانسرشپ لائسنس ہوتا ہے ہوم آفس کی طرف سے امپلائر کو ملا ہوتا ہے, وہ آپ کا 4 سال کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ 4 سال وہ کمپنی کسی وجہ سے, چونکہ اس کے بعد رینیو کروانا ہوتا ہے, کسی وجہ سے وہ ریکوائرمنٹ لائسنس کی رینیول کی میٹ نہیں کرتی, تو آٹومیٹیکلی وہ اسپانسر لائسنس رینیو نہیں ہوگا. جب رینیو نہیں ہوگا تو آپ کے لیے ویزے کے لیے بھی ٹربل ہو جائے گی, یا پھر وہ کمپنی آپ کو ویجز پے نہیں کرتی یا بھاگ جاتی ہے, یا ان کا لائسنس کسی وجہ سے ریووک ہو جاتا ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ کے لیے بھی پرابلم ہو جائے گی. یہ بھائی کہہ رہے ہیں سر, یہ کیا نام ہے ان کا, سلمان شاہ صاحب ہیں, سر FLR application submit on 3rd September 2021 still waiting, give me advice. سر اس میں ایڈوائس میں آپ کو جرنل ایک انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ آپ نے 2000 سپٹمبر, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیس کتنا کمپلیکیٹڈ تھا. نارملی میرے جتنے بھی کیس جو میری نظروں سے گزرے یا میں نے کیے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 سے 6 مہینے میں لازمی ڈیسیژن آ جاتا ہے. کچھ کیس جو ہیں فار ایگزامپل اگر اس کا کوئی ٹریفک اوفینس تھا, کوئی کسی قسم کا کرمنل اوفینس تھا, یا پرانے کوئی ایسا کوئی جھگڑا یا پولیس کے ساتھ کوئی پھڑا تھا جو اس ایپلیکینٹ نے شو نہیں کیا اور انہوں نے پکڑ لیا, تو پھر اس سے ڈیلے ہو سکتا ہے. یا آپ کی پہلے جو اپلیکیشن ہے کمپلیکیٹڈ ہے, تو یا ان کو لگا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کچھ اس میں پرابلم ہے, تو پھر اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 3rd سپٹمبر 2021 سے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی پرائیویٹ روٹ پہ شاید کیا ہوا ہے, تو ان کو فردر ہوم آفس کو انفارمیشن چاہیے ہوگی, اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے, چونکہ ویریفائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. جب تک وہ دوسرا بندہ یا دوسرا ڈپارٹمنٹ ان کو ویریفائی نہیں کرے گا تو وہ پینڈنگ پڑی ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو چیز کریں. آپ نے اگر خود کی ہے تو خود ہوم آفس سے رابطہ کریں, اگر آپ کے سولیسٹر نے کی ہے یا آپ نے کوئی آپ کا لوئر ہے تو اس سے بات کر کے آپ ان کو چیز آپ کا کہیں کہ اس کو چیز کریں, کیونکہ کافی ٹائم گزر گیا ہے. نارملی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ 6 مہینے آپ ویٹ کریں, 6 مہینے کے بعد ایک دن بھی اوپر ہو تو آپ ان کو لازمی کانٹیکٹ کریں, چیک کریں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ میری ایک کلائنٹ تھا, اس کا کیا ہوا کہ اس کے 6 مہینے سے جب زیادہ ہونے لگے, جب ان سے رابطہ کیا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی سسٹم میں پرابلم آ رہی ہے, وہ اپلیکیشن جو ہے وہ پرج ہو گئی ہے جو بھی ہے, تو اس میں پرابلم آ رہی ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ریفنڈ کر کے نئی اپلیکیشن, اور اس کی جو 3C تھی اس کو بریک نہیں ہونے دیا. اس میں تو یہ ہے کہ اگر ان کے سسٹم میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو تب بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ رابطہ ان سے لازمی کریں, اس کو چیز کریں. اگر آپ نے یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو پھر آپ اپنے جو MP ہے اس سے رابطہ کریں. MP سے رابطہ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں, ان کو چیز کریں
لازمی چیز کریں. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں یا فائل دب جاتی ہے سم ٹائم، یا اتنے کیسز ہوتے ہیں کہ ان کو پھر ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے. آپ کا میرا خیال ہے پرائیویٹ لائف کیس ہے جس وجہ سے شاید کوئی کورٹ کا یا کوئی اور ڈیسیژن جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ ان کو چیز کریں، آپ کانٹیکٹ کریں. آپ آن لائن جا کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کو ای میل کے تھرو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے جو ہے ایم پی کے تھرو وہ لازمی ان کو کانٹیکٹ کریں. یہ بھائی انہوں نے کہا کہ ایکسپلین fraud in immigration application, what implication it has. بھئی آپ نے اگر فراڈ کیا تو ڈسیپشن میں آتا ہے. ڈسیپشن میں زیادہ تر کیسز وہ ریفیوز ہوتے ہیں، لیکن اگین ڈسکریشن آلویز دیر. وہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح انالائز کرتے ہیں آپ کا جو آفینس تھا وہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہوا ہے اس حساب سے. لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی انفارمیشن ہائڈ نہ کریں. اگر آپ انفارمیشن ہائڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ٹربل ہو جائے گی. یہ B1A2 ٹیسٹ ایزی. بھائی کوئی چیز بھی آسان نہیں ہے اور کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. جب آپ کرنا چاہیں تو آپ بڑے بڑے طوفانوں سے گزر جاتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو بہت آسان چیزوں سے بھی آپ ہار جاتے ہیں. تو وہ مووی آپ نے دیکھی ہوگی سلطان. وہ کہتے ہیں سلطان کسی سے نہیں ہارتا، سلطان سے ہارتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر آپ خود ہار نہیں مانیں گے تو آپ کوئی نہیں ہرا سکتا. جب آپ ہار مان جائیں گے تو اس میں ایزی کیا ہے؟ آف کورس جو A1 ہے وہ لٹل بٹ ایزی ہے، اس کے بعد پھر A2 ہے، اور تھوڑا سا جو ہارڈ ہے وہ B1 ہے. لیکن آلموسٹ اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے، یس نو آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بتا سکتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں. اس میں سمپل کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا، آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کس ویزے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا کوئی ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ ہی سے پوچھیں گے. فار ایگزامپل آپ کی ہابی کیا ہے. ہاں جی سلطان مووی. اس میں دیکھیں جب آپ کوئی مووی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ضرور انجوائمنٹ کے لیے دیکھیں، لیکن اس میں کوشش کیا کریں اس کا کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے. تو اس میسج کو اپنے اس کو لائف میں امپلیمنٹ کریں. ایسا نہیں کہ آپ نے سلمان خان کو دیکھا ہے، جس کو دیکھا تو بس ویسا بننے کی کوشش کریں. نہیں، آپ اگر اس میں کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو ضرور اڈاپٹ کریں اور اس سے سبق سیکھیں. موویز یعنی کہہ لیں کہ وہ کسی بندے کی لائف ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا بیتا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کے اس میں سے چیزیں اخذ ہم کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ اس سے آپ کسی کی بایوگرافی پڑھ لیں، آپ کسی کی کوئی بک پڑھ لیں، کہیں سے بھی آپ جو ہے وہ انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو اپنے لیے یعنی اپنے لیے اچھا اس میں سبق لے سکتے ہیں. جو وزڈم ورثہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ اگر آپ چھوڑ دیں کوشچن تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جواب دوں گا. ایک دو کوشچن اور دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو. ILR پروسیسنگ ٹائم پلیز سر جی. ILR موسٹلی جو ہے چونکہ افغانی جو اسائلم سیکر آئے ہوئے ہیں، البینین ہیں، یوکرینین ہیں، تو اس وجہ سے کافی ان کا جو ہے کام وہ ٹھپ ہوا ہے. مطلب ہے باقی ویزوں پہ وہ کم توجہ دے رہے ہیں، اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت ساری کونسلز نے 7 لاکھ کتنے جو ہیں وہ ایکسٹرا فنڈز جو ہیں وہ بارو کر کے ان کے لیے اکاموڈیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، مکان نئے بائی کر رہے ہیں. ملین کے حساب سے مختلف کونسلز جو ہیں وہ اپنے فنڈز صرف ہاؤسز پہ کر رہے ہیں تاکہ جو اسائلم سیکر آئے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر سکے. تو تقریباً آپ ILR وہی 3 to 6 month ہے ایوریج ٹائم. اگین وہ ہر بندے کے کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا کیس کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. نو یو کینٹ، ویری ڈیفیکلٹ. کوشچن کیا ہے بھائی اس کا؟ از اٹ ایزی ٹو کال اے وزٹر فرام پاکستان؟ وزٹر ویزا ویسے بھی ہوم آفس خود کہتا ہے کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں، آپ جو مین تھنگ ہے کہ آپ ان کو اشور کرتے ہیں کہ آپ جینون وزٹر ہیں. جینون وزٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈز اویلیبل ہیں، آپ کے سوشل ٹائز بیک ہوم ہیں، اور آپ واقعی جینونلی واپس جانا بھی چاہیں گے. اب ایک بندہ ہے، میں یہاں پہ اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کی پاکستان کے اندر، میں پاکستان سے مثال دیتا ہوں، اگر آپ پاکستان کی یا انڈیا میں کسی بھی کنٹری میں آپ کی، یا آپ دبئی سے اپلائی کریں، آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ کو ویزا بھی ملے گا اور آپ UK میں آ کے کیوں رہیں گے؟ جو ایک بندہ اچھی انکم وہاں کما رہا ہے
اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں کہ وہ لوگ جو سیٹلڈ ہیں کسی بھی کنٹری اور میں یو کے میں آ کے وہ سیٹل ہونے کو پریفر نہیں کرتے، کیونکہ آلریڈی ان کی لائف بڑی لگژری وہاں پہ ہے. جو یو کے اندر ہے آپ نے اگر پانی بھی پینا تو خود ہی پینا ہے. میں جب یو کے میں آیا تو جب جاب پہ گیا تو جو باس تھا وہ باس خود اٹھ کے پانی پی رہا. تو میرے لیے بڑی ایک حیرت کی بات تھی کہ پاکستان کے اندر تو ادھر جناب وہ خادم ہے، ادھر خادم ہے، آفس بوائے ہے، یہ لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، ٹیبل صاف کرو، گاڑی صاف کرو. تو یہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہے. تو جس بندے کی زندگی بیک ہوم اچھی گزر رہی ہے تو وہ بڑی مشکل ہے کہ وہ یو کے میں آئے. تو اس لیے ان لوگوں کا ویزا لگنا زیادہ آسان ہے. اگر ایک بندہ اس کی نہ جاب ہے وہاں پہ، نہ سوشل ٹائز ہیں، اور تو پھر ہوم آفس کو زیادہ تر وہ ریفیوزل کے ہی چانس ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تو پنجابی میں کہتے ہیں پہلے کنگلا ہے، تو یہاں پہ آ کے اس نے پھر چھپ چھپا کے کام ہی کرنا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ مثال طور پہ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ ایک جو آدمی ہے وہ کتنا کما لیتا ہے. ایوریج سیلری تقریباً 60,000 ہے، تو 2,000 پاؤنڈ بنتا ہے. 2,000 پاؤنڈ ایک دن کا کما رہا ہے. اگر یو کے میں آتا ہے وہ کام کرتا ہے اس چھپ کے، جس طرح لوگ کیش پہ کرتے ہیں تو کیش پہ بھی اگر کرتا ہے، میں اگزامپل دے رہا ہوں، یہ ایسے کرنا نہیں ہے. اگر کرتے ہیں لوگ تو اگر وہ دن کے 50 پاؤنڈ کماتا ہے تو اس کے کتنے بن گئے؟ آلریڈی اس نے فار ایگزامپل 50 پاؤنڈ کمائے اور آج کے حساب سے تقریباً اس نے 15,000 روپیز وہ ایک دن میں کما لیے. تو اس لیے وہ اس طریقے سے جو اینٹری کلینرس آفیسر ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو پہلے کنگلا ہے، وہاں جا کے اگر چھپ چھپا کے بھی یہ کام کرے گا تو یہ تو بہت زیادہ پیسے بنا لے گا. وہاں پہ جو مہینے کے بناتا ہے وہ ایک دن میں بنا لے گا. تو یہ چیزیں ساری سوشل ٹائز، فائنینشیل ٹائز، ان کی جینونیس، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کے ہی فیصلہ کرتے ہیں. لیکن وزٹر ویزا تھوڑا ٹف ہوتا ہے. اکثر صرف اپلیکیشن کرنا جو ہے وہ، اگر آپ میری جو پرانی ویڈیو ہے، ہم نے 2 شو کیے ہیں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دونوں کمپلیٹ شو اس میں پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ واچ کر لیں. اس میں آپ کو کافی ساری انفارمیشن مل جائے گی. پلس ٹیک یو کے اسپاؤس ویزا ناؤ. یو کے اسپاؤس ویزا تقریباً آپ 3 سے 5 مہینے ذہن میں منیمم رکھیں. لیکن اس میں ایک اچھی چیز انہوں نے شروع کی ہے. اگر اینٹری کلیئرنس جو آپ کی ہے تو اس میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو ای میل کرتے ہیں. ای میل میں آپ کو دیتے ہیں کہ آپشن کہ آپ اس کو اگر کرنا چاہتے ہیں پرائرٹی سروس تو 573 پاؤنڈ آپ ایکسٹرا پے کریں. اور اس بیس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ ود ان 15 ورکنگ ڈیز آپ کو مل جائے گا. میرا پانی ختم ہو گیا تو آپ میرا خیال ہے شو بھی آلموسٹ 7:30 بجے اس کو اینڈ کر دیں گے. 6 منٹ اور ہیں. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں، السلام برو، ہاں سوری، ہاؤ لانگ ٹیک دا یو کے ویزا. تو اس میں جب آپ کو پرائرٹی سروس کی آپشن دیتے ہیں تو نارملی وہ 15 ورکنگ ڈیز میں فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن میرے جو ایک کیس ہوا ریسنٹلی فیو ویکس اگو، اس میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے فار ایگزامپل آج ای میل کی ہے کہ آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں پرائرٹی سروس پہ. تو اس نے جب ہم نے اس کو سوئچ کیا پرائرٹی سروس پہ، فار ایگزامپل آج فی ہم نے پے کی ہے تو ود ان 24 آورز ورکنگ آورز انہوں نے وہ رپلائی کر دیا اس کا، یعنی نیکسٹ ڈے تقریباً انہوں نے اس کو گرانٹ کر دیا ویزا. اس سوال کیے کون ہے؟ ایکس شام ایس کہ پاکستان کی ڈیورس یو کے میں ریکگنائز ہے. اگر آپ نے پاکستانی ڈیورس دی ہے یا جس کنٹری میں بھی دی ہے وہاں کے لا کو فالو کر کے دی ہے تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے، بالکل ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ نے وہاں کے جس کنٹری سے آپ نے دی ہے وہاں کو لا کو فالو کیا، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کیا ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. اگر وہ نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے ٹربل ہے. آپ بیسٹ ہے کہ پھر آپ یو کے سے دیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہے. اس کو ویریفائی کرنا کوئک ہو جاتا ہے آپ کا ویزا، پھر وہ کوئکلی اس میں آپ کو رسپانس مل جاتا ہے. تو جو بھی جتنے بھی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے آپ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ سارے ٹرانسلیٹڈ ہونے چاہیے انٹو انگلش. اور ٹرانسلیشن آپ کہاں سے کرواتے ہیں؟ آپ کچہری سے یا کسی وکیل سے جا کے نہیں کرواتے. آپ کو جو ہوم آفس سے اپرووڈ ٹرانسلیٹرز ہیں
ہر کنٹری کے اپرووڈ ٹرانسلیٹر. اگر آپ gov.uk کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ ہوم آفس اپرووڈ ٹرانسلیٹر کی لسٹ نکالیں گے تو آپ کو تمام وہ لسٹ آپ کو وہاں مل جائے گی. آپ کراچی میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, کہیں بھی ہیں یا کسی بھی کنٹری میں ہیں تو وہ اس کی لسٹ ہوگی. آپ ان کے ای میل ایڈریس ہے, ان کو ای میل کر کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ویری کوئک رسپانس دیتے ہیں. 1 یا 2 دن میں, جو بھی ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, آپ کو رپلائی کرتے ہیں اور آپ کا وہ جو بھی ڈاکومنٹ ٹرانسلیٹڈ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. ایرے غیرے سے ٹرانسلیشن نہ کروایا کریں. جو ٹرانسلیشن ہوم آفس سے اپرووڈ لائسنس ٹرانسلیٹر ہیں انہیں کی ایکسیپٹ کی جاتی ہے. یہ چیز تو چھوٹی سی ہے لیکن بعد میں آپ کے لیے ٹربل ہو سکتی ہے. ہماری نظر جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پہ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے, لیکن جو آدھا بھرا ہوا ہے, جو ہمارے پاس رب نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس نہیں ہے. فار ایگزامپل میں UK میں ہوں تو اب میں کہتا ہوں یار میں امریکہ جاؤں. جو امریکہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم UK میں آئیں. جو چیز ان کے پاس ہے وہ جو ہے وہ ہم اس کو نہیں دیکھتے, جو نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم اس کو ایک جبلت سی ہے ہماری کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیگیٹو اس کو دیکھیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, آدھا گلاس بھرا ہوا دونوں ٹھیک ہیں, لیکن سوچ میں فرق ہے. مثبت سوچ والا بندہ کبھی مار نہیں کھاتا, وہ خوش رہتا ہے. منفی سوچ والا بندہ اکثر مار کھاتا ہے اور اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو اس لیے خود بھی مثبت رہیں, پازیٹیو رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو انرجی ملے گی. آپ دوسروں کا بھلا کریں, آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ بھلا ہوگا. اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اتنا جھیلا. اور آپ اگر کوئی آپ کی سجیشن ہے تو ضرور دیجیے گا تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ اس میں جو ہے لائیو میں اس کو کور کریں. تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چاہنے والوں کا بھی ہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.